مولوی صاحب حائل میں تجارت کر رہے تھے. حائل ایک شہر ہے جہاں کا حاتم طائی تھا, اب بھی وہاں سخاوت مشہور ہے. اور حاتم طائی کا بیٹا صحابی تھا عدی ابن حاتم, اور اس کو اشکال تھا کہ یہ نبی ہے یا بادشاہ ہے, لہذا وہ مدینہ شریف آیا خالی یہی ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ نبی ہے یا بادشاہ ہے. دیکھا کہ شام کے سفیر ہیں. ایک بڑھیا حبشی کالی آئی, کالی اور مٹ فٹیچر, بالکل پھٹے کپڑے پہن کر, اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے. آپ اٹھے, شام کے سفیروں کو چھوڑ کر اٹھے اور مدینے کی گلی فٹ کر پات تک بیٹھ گئے زمین پر, اور فرمایا پوچھ کیا پوچھتی ہے. آپ نے اس کو جواب دیا, پھر آ کے شام کے سفیروں سے بات کرنے لگے. تب ان کے دل میں آیا کہ یہ اتنا اپنے کو مٹانا یہ بادشاہوں کا کام نہیں ہے, اس پیغمبرانہ کا کام ہے, یہ نبوت کا مقام ہے. اسی وقت ایمان لائے اور کلمہ پڑھ لیا. پھر جب صحابی ہو گئے تو ایک صحابی غریب نے کہا کہ میری شادی ہونے والی ہے, میرے پاس برتن نہیں ہے. تمہارے باپ حاتم طائی سخی تھے تو بڑے بڑے برتن بھی رہے ہوں گے تمہارے یہاں, لہذا ہمیں خالی برتن بھیج دو فلاں تاریخ کو, ایک دن پہلے. تو اس نے کہا کس دن آپ کی شادی؟ ان کا فلاں تاریخ کو. شام کو ہے؟ ہاں شام کو ہے. تو دوپہر ہی کو دیگ پہنچا دیا, مگر اس میں پورا کھانا پکا کر. تب اس نے کہا میں نے تو آپ سے خالی برتن مانگا تھا, آپ نے دیگ میں بھر کر کے کھانا بھیج دیا. تم کہا کہ میں خالی برتن بھیجنا اپنے باپ کی توہین کرتا ہوں. حاتم طائی جس کی سخاوت دنیا میں مشہور, میری خاندانی عزت کا تقاضا تھا کہ میں آپ نے خالی برتن مانگا, ہم بھرا ہوا بھیج. کہ اختر جو تھا اس زمانے میں, طالب علمی کے زمانے میں, ظاہر بات ہے ہم لوگ تو ان کی نوابیت کے سامنے ہماری تو کچھ حیثیت دنیاوی لحاظ سے نہیں, مگر مجھے کبھی احساس کمتری نہیں تھی کہ نواب صاحب عالم کے سلاطین کو اپنے درد دل کی قیمت کے سامنے خاطر میں بھی اختر نہیں لاتا. اللہ والوں کی نظر کی بلندی تو دیکھو, ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات, وسعت قلب عاشقاں دونوں ارض و سما سے کم نہیں, زمین و آسمان کے فاصلے کیا ہے. تو یہ بیچارے اتنی مجھ سے محبت کرتے تھے جبکہ میں بالکل فقیر مسکین تھا. میرے یہاں کمبل پر سوتے تھے, کہ وہی کمبل وہ کون سا ہندوستانی جو دمبے کی جس میں سخت قسم کا ہوتا تھا, دیہاتی لوگ وہ ہوتے تھے کمبل, وہ بھی آج کل کا فارن کنٹری کا نہیں, ایسا کمبل جس پہ لیٹنے سے چوہن ہوتی تھی. مگر میرے یہاں وہی زمین پر آپ نے دیکھا کہ وہ سامنے جو میرے ٹریکٹر تھا زمین پر سوتے تھے کہ نہیں, یہ بھی وہی یہ شہادت دے رہے ہیں. اور ان کے رشتے دار سوسائٹی میں کروڑ پتی, اور کہتے تھے آؤ یہاں صوفے پر بیٹھو, قالین بچھی ہوئی آرام سے رہو. وہاں کہاں پڑے ہوئے, وہ کہتے تھے جو اللہ کی محبت کی خوشبو وہاں ملتی ہے تیرے یہاں وہ خوشبو. لہٰذا اختر اگرچہ مسکین ہے مگر دل کا مسکین نہیں, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی موتی میں دیکھتا ہوں اور خوشبو محسوس کرتا ہوں, اس لیے وہیں رہوں گا ناظم آباد میں. ایک مرتبہ یہاں سے میرے شیخ اور شیروانی صاحب اور ہم لوگ بمبئی گئے. اس وقت ہم پاکستانی نہیں ہوئے تھے. کراچی آ کر پھر بحری جہاز سے واپس ہوئے, بمبئی جانا تھا. تو راستے میں چائے بنائی شیروانی صاحب نے, بے تکلفی سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پیاریاں دھو لیجیے. اب مجھے غیرت آئی کہ اللہ نے مجھے جو ہر فلم عطا فرمایا, اب یہ ایک غیر عالم ایک عالم سے کہہ رہا ہے پیاریاں دھوئیے. تو میں نے کہا شیروانی صاحب اگر مجھے پتہ چلتا کہ آپ ایک پیالی چائے دے کر مجھ سے پیاریاں دھلوائیں گے تو میں ساری زندگی آپ کی چائے نہیں پیوں گا آج سے. شیروانی صاحب نے ٹوپی اتاری اور کہا جتنے جوتے چاہو مارنا, مجھے معاف کر دو, آئندہ مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی. تو میں یہ نہ سمجھو کہ آپ بھی تو مدرسہ وغیرہ ہے, اللہ نے بچپن ہی سے مجھ کو ایسی شاہانہ مزاج عطا فرمایا. فقیری میں شاہانہ قلب اللہ نے بخشا. جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک شخص کا صرف 10 نمبر آیا تھا اور اس کو 100 نمبر ملنا چاہیے. ایک مکھی کو اللہ نے حکم دیا, اس نے وہاں حق دیا, ایک نقطہ بن گیا اور وہ جناب اول نمبر پاس ہوئے. اور جب دوسرے جو آ کر فو کر رہے تھے ان کے 100 نمبر پہ ایک نقطے کو ایک مکھی نے چاٹ لیا, وہ غائب ہو گئے, وہ فیل ہو گئے. دیکھا آپ نے, ساری مخلوق اللہ کے تابع, وہ چاہتے ہیں تو مکھی سے کام لے لیتے. 70 سال کی عمر ہے اس وقت میری الحمدللہ, مگر میں 70 سال کی زندگی کا نچوڑ بتاتا ہوں کہ اگر اللہ کو حاصل کرنا ہے تو کسی اللہ والے پر مرو پہلے, تب اللہ پر مرنا بھی آ جائے. اللہ کے لیے بے چین رہو کہ کیا کروں کہ میں اللہ مل جائے. اور جن چیزوں سے اللہ کی دوری ہوتی ہے یعنی گناہ, ان سے دور رہنے کی جان کی بازی لگا دی. تب اس نے شیخ کا پورا حق ادا کر دیا. اگر شیخ کے ساتھ رہ کر کے
بھی وہ گناہوں سے بچنے میں سست ہے یا قوت تقویٰ کو پورا استعمال نہیں کرتا. کبھی کبھی لقوا اس کے منہ پر، روح کے منہ پر گر جاتا ہے. تو اس کا راستہ دیر سے طے ہوگا. اللہ والوں کو دل سے دل دو. دل ظرف ہے اور خواہشات کا مرکز دل ہے. تو جس نے دل سے دل دیا اس نے خواہشات بھی اپنے شیخ پر فدا کر دیا کہ جہاں شیخ جیسا مشورہ دے گا ویسا چلو. اگر وہ کہتا ہے نظر بچا کے رہو تو بچا کے رہو. اگر وہ کہتا ہے کہ اتنا وظیفہ یوں پڑھو، جیسا کہے ویسا کرو. اہل اللہ پر جو فدا ہوتے ہیں ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے اور بے خطر راستہ ہے. اور جنہوں نے تنہائیوں میں عبادت کی، کوئی مرشد نہیں تھا، ہر وقت خطرے میں ہوتے ہیں. ابلیس کا حال دیکھ لو، عبادت کی کمی تھوڑی تھی ظالم کے پاس، کوئی مرشد نہیں تھا. اب کوئی کہے تو فرشتوں کے ماحول میں تھا، تو ماحول کا ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ دل کی بیماری کا علاج نہ کرائے. جیسے مثال کے طور پر جون ہے، اپریل مئی جون کا مہینہ ہے، تو ماحول کیسا ہے؟ جو اپریل مئی جون کا ہے، لیکن ملیریا چاہا ہوا. سب لوگ ململ پہنے ہوئے ہیں، بلکہ بنیان پہنے ہیں، بلکہ بازوں نے گرمی کی شدت سے بنیان بھی اتار دیے، پنکھا چلا رہے ہیں. وہی ایک آدمی رضائے اوڑھے کانپ رہا ہے ملیریا کی وجہ سے. تو ماحول تو اچھا ہے گرمی کا، لیکن دل میں اس کے رگوں میں، خون میں اس کے جراثیم ملیریا کے داخل ہو گئے. بتائیے ماحول کیسا ہے؟ ماحول گرمی کا ہے، مگر داڑھی والا ماحول اس کے اندر گھسا ہوا ہے، کانپ رہا ہے. وہ جلدی ایک رضائی اور لاؤ، پھر کہتا ہے ایک رضائی اور لاؤ. تو یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کی ایمان کی گرمی کے ماحول میں بھی اگر اس کو شہوت نفسانی کا ملیریا چڑھا ہوا ہے تو یہ وہاں بھی گناہ کی تقاضے، گناہ کو تلاش کرے گا. اس لیے کہتا ہوں کہ خالی خانقاہ کافی نہیں ہے، تمہاری آہ بھی کافی ضروری ہے. دل سے اللہ کو پیار کرو اور جاہ و باہ کو کے نکالنے میں جان کی بازی لگا دو. جن پر مرتے ہو تمہارے کچھ کام نہ ہے. نقد عذاب، پریشان رہو گے ہمیشہ. اور غیر شریفانہ حرکت بھی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اپنے لیے اور ہم زندگی کو دوسروں کو دے رہے ہیں. غیر اللہ سے جان چھڑا لو تاکہ لا الہ کی تکمیل ہو جائے. قلباً و قالباً، نہ جسم قریب رکھو نہ دل قریب رکھو. جسم قریب ہونا کیا ہے کہ حسینوں کے پاس بیٹھا ہوا باتیں کر رہا، اور دل قریب ہونے کا کیا ہے کہ کوئی حسین وہاں نہیں، مگر دل میں پرانے حسینوں کا خیال لا رہا. معشوقان قدیم اور سابق ریٹائرڈ ہو چکا ہے، مگر سابق نوکری کے فائدے دیکھ رہا ہے. اس لیے پرانے عشق بازوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے زمانے عہد ماضی فرسٹ ایئر بالغ ہونے سے لے کے آج تک کسی خبیث خیال کا تصور بھی نہ لائے، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ میرے قلب میں گناہوں کے ریل کو صاف فرما دیجیے اور اپنی محبت کو ہم پر غالب فرما دیجیے. کہ آپ کا نام غالب ہے، یا غالب و اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ یا غالب و کہو اے میرے تمام عالم پر غالب رہنے والے، ہم لومڑیوں کو بھی غالب کر دیں. کیونکہ شیر پر اگر کوئی لومڑی بیٹھی ہنس رہی ہو تو یہ دلیل اس بات کی کہ ظالم شیر نہیں، صورتاً شیر ہے، شیر کی بہادری سے محروم. ایسی ہماری روح جو ہے مغلوب ہو جائے اور لومڑی نفس جو کہے وہی کر رہا ہے تو صورت شیر میں ہے. صوفیوں کی اور سالکین کی شکل میں ہے، گول ٹوپی لگائے، مگر اس کی نفس لومڑی اس کے اوپر سوار ہو کر مسکرا رہی ہے. اس لیے ساری محنت یہی کرو کہ مالک کو ایک سانس میں ناراض نہ کرو. میری یہ دعا مانگنے کا آج کل افطار سے پہلے ہی مانگ لو. اختر جو سکھا رہا کہ اے خدا ہم کو ایسا ایمان یقین اور اپنی محبت دے دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. اس لیے اولیاء صدیقین کی نئی تعریف اللہ نے پاک نے اختر کو عطا فرمائی جو تمام متقدمین کی کتابوں میں نے نہیں دیکھا. وہ کیا ہے کہ جس شخص کی بندگی کی ہر سانس غیر شریفانہ اعمال سے اس کو تحفظ نصیب ہو جائے عالم غیب سے تو یہ سب صدیق ہو گیا. کیونکہ ہر گناہ غیر شریفانہ چھوٹا ہو یا بڑا شرافت بندگی کے خلاف کہ کسی اللہ والے کی خدمت اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں فرماتے. جیسے ہمارے بچے کی کوئی محبت خدمت کرے تو ہم اس کو دل سے دعائیں دیں گے اس کو، طبعی بات ہے. جب ہماری محبت مخلوق کا یہ حال ہے تو جس نے ہمیں ایسی اس محبت کی بھیک دی ہے ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا جو ان کے خاص بندوں پر فدا رہتے ہیں. کہ اگر کسی کے اولاد پر کوئی احسان کر دے تو باپ اس کو اپنے اوپر سمجھتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ماں باپ اپنی اولاد کی محبت کو اپنی محبت کے کھاتے میں انٹر کرتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی پیاروں کی خدمت کو اپنی خدمت میں درج کرتے ہیں، اپنی خدمت کے کھاتے میں. زندگی کو گناہوں میں کھونا
اور کھوتا رہنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو کھوتا رہنا. اس لیے دوستو جو کچھ ہوا اب تک ہوا، ابھی سے ہوش میں آ جاؤ. واللہ اس مٹی کی قیمت لگ جاتی ہے جو مٹی خدا پر فدا ہوتی ہے. روزے سے وہ قسم کھا کر کہتا اپنی مٹی کو قیمتی بنا لو جو تمہیں اللہ ہی تمہارے کام آئے گا، زمین کے اوپر بھی نیچے بھی. جن پر تم مرتے ہو یہ ہرگز تمہارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ تمہاری بدنامی اور بے آبروئی کا سبب بن سکتے اور تمہیں خدا سے محروم کر سکتے. بتاؤ، مرنے والوں کے لیے اپنے کو اللہ تعالیٰ سے محروم رکھنا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ زندگی کو ضائع کرنے کے بعد ایک سانس جو ہے، ایک سانس کی قیمت سارے عالم کی بادشاہت نہیں دے سکتی. سانس اتنی قیمتی ہے انسان کی. دیکھیے 100 برس کا ایک کافر آتا ہے اور کسی اللہ والے کے پاس کہتا ہے کہ مجھے مسلمان کر دیجیے. 1 سیکنڈ میں 3 سیکنڈ میں وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے. آپ بتائیے یہ سانس کیسی ہے جس نے ایک جہنمی کو جنتی بنا دی. زندگی کی ہر سانس کی قیمت پہچانے. جو سانس نکل گئی یہ واپس نہیں آ سکتی. اب جیسے ایک سانس نکلی، اب مرتے دم تک یہ سانس واپس نہیں آئے. ایک سانس کو اللہ پر فدا کر کے اس کو قیمتی بنا دو. دعا بھی کرو کہ اللہ میری زندگی کی ہر سانس کو قیمتی بنا دے. ایسے آپ کی رضا پر فدا رہے اور آپ کی ناراضگی سے بچانے کا غم اٹھاتا رہوں. اس غم کی بھی بڑی قیمت ہے کیونکہ یہ غم اللہ کے راستے کا غم ہے. تو منزل جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے راستے کا غم بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا منزل قیمتی ہے یا نہیں؟ تو ان کو خوش کرنے کے لیے جو گناہوں کو چھوڑنے میں اور نظر کی بچانے میں غم اٹھائے گا، یہ غم قیمتی نہیں ہوگا. پھر یہ قیمتی غذا کھا کر اس کی قیمت میں ترقی نہیں ہوگی. اور جو لوگ گناہوں کا غم اٹھاتے ہیں تو گناہوں کے غموں کی منزل پیشاب و پیخانے کے مقامات، پھر تمہاری کیسے قیمت بڑھ جائے گی. نیچے لوگوں کی طرح سے تم نیچے کام کر رہے ہو. کہتے ہیں بڑی نیچی قوم ہے، بڑا نیچا انسان ہے. اس لیے گناہ سب نیچے سے ہوتے ہیں، ناک کے نیچے سے. کوئی کان سے زنا کر سکتا ہے؟ سارے گناہ نیچے. تو نیچے لوگوں کا کام ہے یہ. کب تک نیچے پڑے رہو گے؟ ذلت کی زندگی. جلدی ہوش میں آ جاؤ. نہ جانے بلا لے کیا کس گھڑی کس وقت موت آ جائے اور تم اسی ذلت کے ساتھ دفن ہو جاؤ اور دوبارہ زندگی بھی نہیں ملے گی کبھی. یہی سیکھنا ہے ہم سب کو خانقاہوں سے اور اللہ والوں سے. یہی سیکھنا ہے کہ ہماری جاہ کا دین نکل جائے اور باہ کا بے نکل جائے اور خالص آہ رہ جائے تو سمجھ لو خانقاہ حاصل خانقاہ پا گئے. یہی 2 چیزیں ہمیں اللہ سے قریب ہونے سے دور کیے ہوئے ہیں. ایک بڑائی جاہ اور ایک باہ یعنی قوت شہوت مردانگی. اس 2 چیزوں نے انسان کو اللہ سے دور کیا ہوا. خانقاہ کے معنی یہی جہاں اس کی جاہ سے دین نکل جائے آہ رہ جائے، باہ سے دین نکل جائے آہ رہ جائے. اور آپ لوگ اس وقت دنیا میں سب سے حسین چیز اور حسین بات اور حسین کام میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری بات سنتا ہے، جو میری بات کرتا ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ حسین کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں. قرآن پاک کی آیت کا اعلان ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. جو لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس قول سے حسین کیا آسن کوئی دکھاؤ ہمیں. کیونکہ اللہ خالق حسن کائنات ہے اور جس مجلس میں ان کی بات ہو رہی ہو وہ کتنا حسین نہیں وہ حسن ہے. لہذا آپ لوگ حسین کی فکر چھوڑیے، آپ احسن پا رہے ہیں. بڑھیا پا کر بڑھیا کے چکر میں کیوں؟ اگر اپنی دینی بڑھیا ہو جائے تو اس کو مت چھوڑنا. دیکھیے ایک نوجوان آدمی میرا دوست تھا. اب جب میں گیا وہاں وعلیکم السلام بیٹھو بیٹھ جاؤ جہاں جگہ مل جاتا. تو میں جب 16 سال کے بعد گیا تو وہ بھی کافی بال سفید ہو گئے اس کی. تو وہ میرا پیر دبانے لگا تو مجھے مزہ نہیں آیا. میں نے کہا جاؤ تم تو بڈھے ہو گئے بالکل، آؤ بھائی فلانے تم تگڑے جوان معلوم ہوتے ہو، میرا پیر دباؤ طاقت سے. تو اس نے کہا کہ اب میں پھر بھی بولوں گا پھر ترجمہ بھی کر لوں گا کہ کا کونوں منئی اپنی بڑھیوا کا چھوڑ دیا تھا. یعنی کیا کوئی آدمی اپنی بڈھی عورت کو چھوڑ دیتا ہے؟ میں بڈھا ہو گیا تو آپ مجھے بھگا رہے ہو. اس نے پوری زبان میں کہا کہ کا کونوں منئی مانے آدمی، کا کونوں منئی اپنی بڑھیوا کا اپنی بڑھیوا کا چھوڑ دیا تھے. اب جہاں سب ہنسنے لگی. میں نے کہا تھا بھائی آ جاتے ہوئی دوا. ایک آدمی 100 برس کا کافر ایک ندی کے پاس آ کر ایمان لاتا ہے، صحابی ہو گئے. اور 1 لاکھ سال عبادت کر لو تو صحابی ہو سکتا ہے کوئی؟ ساری دنیا کے اولیاء اللہ ایک پلے پر جمع ہو جائے اس زمانے کے اور ہر زمانے کے. اگر